الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. وقال الله تبارك وتعالى في مقام الآخر: والضحى والليل إذا سجى. صدق الله مولانا العظيم. وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا. آپ کا درود پڑھنا مجھے اس بات کا پیغام دے گا کہ میں نے آپ سے کس طرح مخاطب ہونا ہے، اس لیے کہ ہمارا تعلق فقیروں کی نگری سے ہوتا ہے اور ہم رٹ کر نہیں، دیکھ کر بولتے ہیں اور ہم زمین دیکھ کر بیج پھینکا کرتے ہیں. اس لیے میں چند لمحے آپ سے مخاطب رہوں گا، مگر پیغام محبت و اہل سنت دے کر جاؤں گا. ایک مرتبہ باواز بلند ہدیہ درود و صلاۃ. میں اپنے سارے عنوان کو اگر الفاظ کا لباس پہنا کر اپنی گفتگو کا آغاز کروں تو ہمارا اہل سنت کا جو عقیدہ ہے وہ کھل کر سامنے آ جائے گا، اور الفاظ کا سہارا لینے کے لیے مجھے ایک سید زادے کے دروازے پہ جانا ہوگا. اور میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں اور یہ پیغام دے دینا چاہتا ہوں کہ میں ہوں گدائے کوچے آلے نبی نصیر. توجہ رہے، میں ہوں گدائے کوچے آلے نبی نصیر. دیکھے تو نارے جہنم مجھے لگا کے ہاتھ. سبحان اللہ. یہ درگاہ ہے، یہ فقیروں کا آستانہ ہے، یہ سید اکرام شاہ اور سید اکرم حسین شاہ، سید نور حسین شاہ کی وہ نگری ہے جہاں سے حق کا پیغام اور محبت کی سوغات تقسیم کی جاتی ہے. میں حق کی بات کروں گا اور اہل سنت کا عقیدہ بیان کروں گا. ان فقیروں کے آستانوں پہ آؤ تو تین چیزیں دفن ہو جاتی ہیں اور محبت کا پیغام ملتا ہے. ناصبیت دفن ہو جاتی ہے، رافضیت دفن ہو جاتی ہے، خارجیت دفن ہو جاتی ہے، اور محبت اہل بیت اور عظمت صحابہ کا پیغام ملا کرتا ہے. حضرات محترم، اہل بیت کے لیے اور آل رسول کے لیے خود رب کائنات فرماتا ہے: قل، مجھے پتا ہے محبوب تو نہیں کہے گا، لہذا میں کہتا ہوں کہ قل. اور میری گفتگو توجہ سے سنیے گا، بڑکوں والے جملے نہیں ہوں گے، سرسری پیغام نہیں ہوگا. جو بات کروں گا حق کی کروں گا، ٹھوک کے کروں گا، دلائل کے ساتھ کروں گا. حضرت، کیا سمجھتے ہو بارگاہ اہل بیت کو؟ کیا سمجھتے ہو دروازہ علی کو؟ کیا سمجھتے ہو جھونپڑی فاطمہ کو؟ کیا سمجھتے ہو مقام حسین کو؟ کیا سمجھتے ہو مقام حسن کو؟ کیا سمجھتے ہو مقام امام زین العابدین کو؟ لیکن یاد رہے کہ جو صحابہ کی غلامی کا دعویٰ کرتا ہے وہ اہل بیت کے در سے دور نہیں ہو سکتا، اور جو اہل بیت سے محبت کرتا ہے وہ صحابہ کا باغی نہیں ہو سکتا. فرمایا: قل، میرے حبیب کہہ دے. میں اب کے جملوں پر توجہ کیجیے منور شاہ صاحب. قل، اب توجہ رہے،
میرے کہنے پر کہہ دے. علماء تشریف فرما ہے, وکلاء تشریف فرما ہے, جامعات کے لوگ تشریف فرما ہے, سیاستدان تشریف فرما ہے. یہ فقیر بولے گا تو یونیورسٹی والوں کو بھی مطمئن کرے گا, یہ فقیر بولے گا تو حکومت والوں کو بھی مطمئن کرے گا, یہ فقیر بولے گا تو درس گاہوں والوں کو بھی مطمئن کرے گا, یہ فقیر بولے گا تو درگاہ والوں کو بھی مطمئن کرے گا. ہم دنیا کے ہر پہلو کو خوب اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ علم کسے کہتے ہیں, دانش کسے کہتے ہیں, اقتدار کسے کہتے ہیں, اختیار کسے کہتے ہیں, وفا کسے کہتے ہیں, اور محمد اور آل محمد کی غلامی کسے کہتے ہیں. ارے اقتدار کا پجاری تو یزید بھی تھا. تو سنیے پھر, آل رسول میں اور اقتدار کے پجاریوں میں یہی فرق ہوتا ہے کہ آل رسول اقتدار کو ٹھوکر پہ رکھتے ہیں اور دنیا والے اسے سر پہ رکھتے ہیں. حسن نے اقتدار ٹھوکر پہ رکھ کے دے دیا. قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا, کہہ دے میرے حبیب کہ جو کچھ بھی میں نے تمہارے لیے کیا, اب میں پہلے یہ بتانا چاہتا ہوں میرے آقا نے کیا کیا. ارے دنیا میں آئے تو امت کا غم, جوانی آئی تو امت کا غم, تنہائی آئی تو امت کا غم, سجدے میں گئے تو امت کا غم, سدرا سے نکلے تو امت کا غم, پلٹ کر آئے تو امت کا غم, قبر میں گئے تو امت کا غم. تو میرا نبی کہتا ہے اس کے بدلے میں مجھے کچھ نہیں چاہیے, صرف میری آنکھ سے محبت بھی کرو, محبت بھی کرو. عرض کی گئی یا رسول اللہ, رب کا حکم آ گیا ہے, قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. تو بتائیے, اب علماء توجہ فرمائیں, وکلاء توجہ فرمائیں, دانشوران اصل توجہ فرمائیں, کرتاس و قلم سے یاری رکھنے والے توجہ فرمائیں. عرض کی گئی یا رسول اللہ, وہ کون ہیں جن کی محبت ہم پر واجب کر دی گئی, اور واجب کا ازالہ تب تک نہیں ہوتا جب تک تسلیم کر کے سجدہ سام نہ کر دیا جائے. جو ہے منور شاہ صاحب, واجب کا ازالہ سجدہ سام کرو گے تو نماز مکمل ہوگی, ورنہ نماز مکمل نہیں ہوگی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اہل بیت کی محبت واجب ہے تو پھر بے ادبی کے بعد جب تک توبہ کر کے اس گھر پہ نہیں جھکے گا, تیرا ایمان ہی قبول نہیں ہوگا. تو کون ہے سرکار؟ عرض کی کہ یا رسول اللہ وہ کون ہے؟ آپ نے کہا وہ علی ہے, وہ فاطمہ ہے, وہ حسن ہے, وہ حسین ہے. اب میں آپ کو مزے کی بات سنانا چاہتا ہوں, اور علماء اہل سنت توجہ فرمائیں. ہم 4 کے بھی ماننے والے ہیں, 5 کے بھی ماننے والے ہیں. ہماری گلا سمجھ آنی ہے نا, تو گلا سمجھ آن تو تھوڑا ہمارے نال ٹوسو. ہم کون ہیں؟ 4 کو بھی ماننے والے, 5 کو بھی ماننے والے. اب علامہ توجہ رکھیے گا, 4 اور 5 کو جمع کرو تو بنتے ہیں 9, بنتے ہیں 9. اب 9 کو جس سے بھی ضرب دو گے نا, جو جواب آئے گا اس کو اکٹھا کرو گے تو پھر 9 بنے گا. منور شاہ صاحب توجہ رکھیے, پھر 9 بنے گا. اور 9 وہ عدد ہے کہ اس سے تو اعداد نکل سکتے ہیں, یہ کسی سے نہیں نکلتا. توجہ ہے, اس سے اعداد نکل سکتے ہیں, یہ کسی عدد سے نہیں نکلتا. 8 اس سے نکل سکتا, 8 سے 9 نہیں نکل سکتا. تو 5 کو بھی ماننے والے ہیں, 4 کو بھی ماننے والے ہیں. ان کو جمع کرو تو بنتا ہے 9. اور 9 وہ فگر ہے کہ جس کے بعد پھر پہلے پہ آنا پڑتا, آگے نہیں کوئی نکل سکتا. پھر پہلے پہ آنا, اگر 10 لکھنا ہے تو پھر 1 لینا ہوگا, 7 صفر ملانا ہوگا. 9 سے آگے کوئی عدد ہی نہیں ہے. تو 5 اور 4 کو جمع کرو تو بنتا ہے 9. تو ہم 4 کو بھی مانتے ہیں, 9 کو بھی مانتے ہیں, مگر ان میں ایک وہ ہے جو 4 میں بھی ہے, 5 میں بھی ہے.
ہے, نام اس کا علی ہے, نام اس کا علی ہے. جو 4 میں بھی ہے, جو 4 میں بھی ہے, جو 5 میں بھی ہے, نام اس کا علی ہے. تو میں کہا کرتا ہوں, ارے جسے علی جوڑے اسے کون توڑے. توجہ, میں اپنے معزز مجمع کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ خدا کے لیے گھڑے گھنگرو سے نکلو, مائیے دوڑے سے نکلو, اور کبھی علمی مواد بھی اپنے دامن میں لے کے جایا کرو. اب ایک سوال اور اٹھانے لگا ہوں, صحابی کی تعریف کیا ہے؟ عرف عام میں منور شاہ صاحب آپ میرا ساتھ دیں, صحابی کی تعریف ہے جس نے حالت ایمان میں سرکار کو دیکھا ہو. تو اگر نابینا ہو تو, اگر نابینا ہو تو سرکار کو سنا ہو, اور اگر بہرا ہو تو, اگر بہرا ہو تو سرکار سے ملا ہو, اگر لنگڑا ہو پاس نہ آیا ہو تو مجلس میں آ گیا, ایمان قبول کر لیا اور مل نہ سکا. اب وہ صحابی ہے, کوئی مفتی نہیں کہہ سکتا وہ صحابی نہیں. ہاتھ دست بوسی بھی نہ کر سکا, آواز بھی نہ سن سکا, دیکھ بھی نہ سکا, صرف مجلس میں آیا, محسوس کیا نبی کی مجلس ہے, ساتھ والے کو گواہ کر کے کلمہ پڑھ لیا, وہ صحابی بنا. کیوں بنا؟ ارے ملا تو نہیں, سنا تو نہیں, دیکھا تو نہیں, مگر اس مجلس میں آیا کہ نبی کو چھو کر جو ہوا گزر رہی تھی اسے چھو کے گزر رہی تھی, وہ صحابی بنا. سنا؟ توجہ, سمجھ, توجہ ہے. ہوا نبی کے جسم کو چھو کر اسے چھو کے گزر گئی. اس مفتی صاحب قبلہ ضلع قاضی تشریف فرما ہے, تو حضرت توجہ فرمائیے گا, حضرت علامہ کو اس کو چھو کر, یہی ہے نا حضرت, میں غلط تو نہیں کہہ رہا نا, وہ صحابہ میں شمار ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اگر غلط ہے تو ابھی بتا دیا جائے. تو اگر صرف ہوا چھو کے چلی جائے, مجلس میں آ جائے, تو زمانے کا غوث اس کے برابر نہ ہو سکے. تو جس کے رگوں میں نبی کا خون دوڑ رہا ہو اس کا مقام کیا؟ سمجھ آئی کہ نہیں؟ صرف ہوا لگنے سے اگر یہ مرتبہ ملتا ہے تو جس کے جگر بدن میں نبی کا خون دوڑ رہا ہو اس کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا؟ اب ایک اور بات سنیے گا توجہ سے. منور شاہ صاحب آقا کریم نے فرمایا, فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. حاجی صاحب توجہ فرمائیے گا, فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. اکثر بات تو دل کی ہوا کرتی ہے, اکثر ذکر تو دل کا ہوا کرتا ہے. حضرت ماشاءاللہ آپ کی تشریف فرمائے, بڑے خوبصورت یہ قلم کے کھلاڑی ہیں. تو توجہ, بات ہمیشہ دل کی ہوتی ہے. شاعر بھی جب اپنی شاعری میں عشق کی بات کرتا ہے تو دل کے تار چھیڑتا ہے. افسانہ نگار افسانہ لکھتا ہے تو اگر محبت کی کہانی لکھے گا تو دل کے کھیتوں کی بات کرے گا. کوئی نظم لکھنے والا نظم لکھے گا تو دل کے کھیت میں لہلاتے ہوئے کھیتوں کی بات کرے گا. سرکار نے دل کا ٹکڑا نہیں کہا, جگر کا ٹکڑا کہا ہے. توجہ شاہ جی, یہ گلاں روایتی نہیں ہیں, یہ گلاں رٹیاں نہیں ہیں, یہ گلاں کیسٹاں سنی تے نہیں ہونیاں. جگر کا ٹکڑا کیوں نہیں کہا, کیوں کہا دل کا کیوں نہیں کہا؟ میں خود اس پر الجھ گیا, بڑا سوچا کہ دل, پھر میں نے سوچا کہ آئے دیکھتے ہیں کہ دل کیا کرتا ہے, جگر کیا کرتا ہے. دل کیا کرتا ہے, جگر کیا کرتا ہے. حضرت توجہ ہے نا, دیکھتے ہیں کہ دل کا کیا کام ہے, جگر کا کیا کام ہے. اب ہر شعبہ زندگی کا بندہ اس فقیر کی بات توجہ سے سنے. دل کا کام ہے پمپنگ کر کے خون کو جسم میں دوڑانا, اور خون جب جسم میں دوڑتا ہے تو توانائی تقسیم کرتا ہے. تقسیم کر کے پلٹ کے جب خالی ہوتا ہے تو پلٹ کے واپس آتا ہے. پمپ پھر دل سے دھکا دیتا ہے, پھر پورے جسم میں خون گھومتا ہے. تو معنی یہ ہوا دل کا کام ہے تقسیم کرنا, دل کا کام ہے لنگر تقسیم کرنا. اب جگر کا کیا کام ہے؟ اب صرف ایک ہی جملہ کہوں گا قاضی صاحب محترم, جگر کا کام ہے خون بنانا.
خون ہوگا تو تقسیم ہوگا نا، خون نہیں ہوگا تو تقسیم کہاں سے ہوگا؟ تو سرکار نے فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، مانا یہ کہ ہمارا گھر چشمہ ہے، صحابہ تقسیم کرنے والے ہیں. ہمارا گھر فیکٹری ہے جہاں پروڈکشن ہوتی ہے، جہاں پروڈکشن ہوتی ہے، یہاں پروڈکشن ہوتی ہے، صحابہ تقسیم کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہاتھ صحابہ کا ہوتا ہے، خیرات اہل بیت کی ہوتی ہے. تو نہ ہاتھ کو چھوڑا جا سکتا ہے اور نہ دروازے کو چھوڑا جا سکتا ہے، نہ گھر کو چھوڑا جا سکتا ہے، نہ تقسیم کرنے والے کو چھوڑا جا سکتا ہے. اس لیے حضرات محترم اب اگلی بات سنیے، اب اہل سنت کا عقیدہ سنیے. ہجرت کی رات ہے، توجہ سے، ہجرت کی رات ہے، راز کی بات ہے. حکم ہوا سونے ہجرت کرنی ہے، یہاں سے جانا ہے، کسی کو نہیں بتانا، یہ بات راز میں رکھنی ہے. آج رات مکہ چھوڑ کے میرے سونے مدینے چلے جا، کسی کو نہیں بتانا. اگر بتانے کے قابل ہے تو وہ دو ہیں، ایک کا نام علی ہے، ایک کا نام ابو بکر صدیق ہے. اچھا جب ہجرت کی رات آئی تو آقا کریم نے فرمایا علی یہ میری امانتیں ہیں، اور سنیے شاہ جی توجہ رکھنا، آقا کریم کے دو لقب جن کو کفار بھی تسلیم کرتے تھے، ایک صادق اور ایک امین. صادق کا تعلق صداقت سے ہے، امین کا تعلق امانت سے ہے، اور امانت حوالے کی صدیق علی کے. علی امانتیں بانٹنی ہیں اور کل تقسیم کر کے آ جانا. امانتوں کا اتنا فکر کیوں ہے یا رسول اللہ؟ جو آپ کی جان کے در پہ ہیں، آپ ان کے مال کی اتنی رکھوالی کیوں کر رہے ہیں؟ جواب آیا تاکہ یہ نہ کہیں کہ یہ امانتوں جس پر ہم نے اعتبار کیا تھا وہ ہمارے اعتبار کو ٹھوکر لگا کے چلا گیا. اس لیے میں اپنے اب توجہ، میں اپنے اعتبار کو قائم رکھنے کے لیے علی کو اپنا جانشین بنا رہا ہوں. اپنے اعتبار کو قائم رکھنے کے لیے علی کو جانشین بنا رہا ہوں. کیا کیا کہ اے علی میرے بستر پر لیٹ جاؤ. اب مجھے سچ بتائیں، اس رات وہ بستر نبوت تو تھا، لیکن ظاہری حالات میں بستر نبوت بظاہر کم، بستر مرگ زیادہ تھا. کیونکہ تلواریں بے نیام ہو چکی تھی، نیزے زہر آلود ہو چکے تھے، برچیاں نکلی ہوئی تھی، اور نشانہ باز نشانے لگا کر تاک میں بیٹھے ہوئے تھے، اور بستر مرگ چاروں طرف سے وہ بستر نبوت گھیرا ہوا تھا. اور علی فرماتے ہیں کہ ہر رات میں ڈر کے مارے سوتا نہیں تھا کہ کیا پتا صبح اٹھ سکوں نہ اٹھ سکوں، کیونکہ نیند آدھی موت ہے، پتہ نہیں موت آ کے مجھے پکڑ لے اور میں صبح نہ اٹھ سکا. اس ڈر سے مجھے نیند نہیں آتی تھی. لیکن اس رات میں بستر نبوت پر جو تلواروں نیزوں کی زد میں تھا، اتنے سکون سے سویا کہ کبھی نہیں سویا، اس لیے کہ نبی نے کہہ دیا تھا علی اٹھنا بھی ہے، امانتیں بانٹنی بھی ہے. علی اٹھنا بھی ہے، امانتیں بانٹنی بھی ہیں. اتنا اعتبار کرنے والی ذات کو علی کہا جاتا ہے. اور ابو بکر کو کہا تو نے میرے ساتھ چلنا. راستے میں جہاں کٹھن جگہ آتی، مشکل جگہ آتی، ابو بکر سرکار کو اٹھا لیتے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو نبی کو اٹھائے وہ ابو بکر کہلاتا ہے، جو نبوت کو اٹھائے وہ علی کہلاتا ہے. کیونکہ امانت داری نبوت تھی اور جسم نبی تھا، جسم نبی کا تھا، امانت مثبت منصب نبوت تھی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بار نبوت کی امانت داری کرے وہ علی کہلاتا ہے، جو وجود نبی کی پہرے داری کرے وہ صدیق اکبر کہلاتا ہے. والضحیٰ اس بات سے ہو گیا. اللہ تعالیٰ آپ کی میری حاضری قبول و منظور فرمائے. سچی بات ابھی میں تمہیدی باندھ رہا تھا، لیکن ایک دو باتیں عرض کروں کہ حضرت فاطمہ علیہ السلام وہ وجود ہے، وہ ذات ہے
کہ حضرت علی کو آقا کریم نے اب صرف دیکھیے تو صحیح کہ زندگی کے معمولات پر نظر اللہ کی کتنی اور پیرا کتنا کر رہا ہے. میں حوالہ جات کے ساتھ ایک حدیث میں معذرت چاہتا ہوں گفتگو میں بہت سارے سادات گرامی تشریف فرمائیں، ان کے اسماء گرامی نہیں لے سکتا. پیر سید اکرام شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، خدا کی قسم میں انہیں سلامی عقیدت پیش کرتا ہوں. یہ وہ سید شہزادہ ہے جو عقیدوں کی سرحدوں پر پہرے دے رہا ہے، جو عقیدے کے سرحدے پر جو نظریات اہل سنت کا پرچم اٹھا کر ہر دو طرف سے وہ ایک جھنڈا اٹھا کر اہل سنت کے عقائد پر پہرا دے رہے ہیں. اب سنو کہ جس کی ذات کے بارے میں رب اتنے فیصلے کرے اور ان کے معاملات پر اتنا پہرا دے. حضرت علی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ آقا کریم نے فرمایا علی جانتے ہو یہ کون بیٹھا ہوا ہے؟ مجلس لگی ہوئی ہے، توجہ سے، جانتے ہو یہ کون بیٹھا ہے؟ میں نے عرض کی یا رسول اللہ کون ہے؟ کہا حاضر جبریل، یہ جو دیکھ رہے یہ جبریل بیٹھے ہوئے ہیں. اور پتہ یہ کیا خبر لائے؟ انہوں نے خبر لائی ہے کہ اللہ رب العزت نے آسمان جنت کے تلے بیٹھ کر شجرہائے طوبہ کے قریب بیٹھ کر 40,000 فرشتوں کی موجودگی میں فاطمہ کا نکاح تیرے ساتھ کر دیا ہے. جس ذات کا نکاح اتنی بلندیوں سے ہو. اور اگلی بات سنیے، کوئی جتنا بڑا بھی امیر ہو نا 3 دن ولیمہ چلائے گا، 4 دن ولیمہ چلائے گا، 5 دن چلائے گا، 10 دن چلائے گا، اس سے اوپر نہیں چلا سکتا. علی کا ولیمہ آج بھی چل رہا ہے. کہو گے وہ کیسے؟ فاطمہ اور علی کی شادی کا ولیمہ آج بھی چل رہا ہے. کہا 40,000 فرشتوں کو گواہ بنا کر تیرا نکاح فاطمہ سے کر دیا ہے. اور پھر حوران جنت کو حکم دیا کہ شجرہائے طوبہ کو جھنجھوڑو. انہوں نے جھنجھوڑا تو موتی گرے. پھر انہیں حکم ہوا ان کے نور کے تھالوں میں بھر کر ان فرشتوں کو تحفے دو. 40,000 تھال بھر کر ان فرشتوں میں بانٹو. اور پھر انہیں حکم ہوا کہ یہ تھال موتیوں کے بھرے ہوئے قیامت تک وہ فرشتے ایک دوسرے کو تحفہ دیتے رہیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ نکاح کب ہوا، ولیمہ آج بھی چل رہا ہے. جزاک اللہ